हमारे मजदूर साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद गिल और ये है मजदूर दुनिया। साथियों, आजकल हम कर रहे हैं APRW पे बात, और ये पंजाब लेबर कोड 2026 का चैप्टर 2.5 है और उस पे ये चौथा व्लॉग है। और आज हम बात करेंगे इसका जो पार्ट डी है, यानी पार्ट 2 जो कि FPRW है, और उसका चैप्टर 2.5 और उसका पार्ट डी पार्ट जो है वो रिलेट करता है रिपोर्टिंग, नोटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। यानी एक्सीडेंट्स के हवाले से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है एम्प्लॉयर ने, ऑक्यूपायर ने या प्रिंसिपल ने, और इवन सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है उसने भी रिकॉर्ड उसका मेंटेन रखना है और उसने रिपोर्ट करना है। इट डिपेंड्स कि नेचर ऑफ एक्सीडेंट कैसी है, उसको रिपोर्ट करना है 24 आवर्स में इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर को। और फिर उसके बाद अगर कोई वर्कर को कोई इंजरी होती है या अल्लाह ना करे कोई डेथ की सूरत में होता है तो फिर कमिश्नर कंपनसेशन है उसको भी रिपोर्ट करना है। तो ये रिपोर्टिंग है इसमें। और सेकेंडली मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मेंटेन करने के वाले से अगर रजिस्टर होगा प्रेस्क्राइब मैनर में, यानी वो रूल्स में मेंशन किया जाएगा और उसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि एनीथिंग हार्मफुल या हार्म क्रिएट हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उसमें रजिस्टर में दर्ज होगा। तो ये जो सेक्शन 59 के डिफरेंट सब सेक्शन है जो इससे डील करते हैं। तो उसके बाद डिसेबिलिटी और डेथ की सूरत में मैंने बता दिया है कि ये चीफ इंस्पेक्टर और कंपनसेशन कमिश्नर को बताना है। फिर उसके अलावा अगर फर्ज करें कि वर्कर्स को ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें वर्कर्स को कोई इंजरी या उसको कोई हार्म इस हवाले से है कि उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, तो सेक्शन सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 59 जो है वो डील करता है इससे। और वो उसमें चीफ इंस्पेक्टर जो है मे रिक्वायर सच वर्कर्स टू इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर कि अगर वो रिक्वायर करता है कि उसका एग्जामिनेशन हो, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वो एम्प्लॉयर ऑक्यूपायर जो है उसको करवाएगा। 59 के बाद हमारा सेक्शन है 60 जो बात करता है कि देयर विल बी नो इंटरफेरेंस एट एक्सीडेंट साइट। कि एक्सीडेंट का जो सीन है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे चूंकि बहुत सारे निशानात होते हैं जो कि इंस्पेक्टर ने अपनी इंक्वायरी जब करनी होती है तो उसमें वो यूजफुल होते हैं इंक्वायरी में। तो उसको कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिससे वो निशानात मिट जाएं, यानी वो एक्सीडेंट का सीन जो है उसको एज इट इज रहने दिया जाएगा। और अगर उसमें कोई चेंज लानी है या तब्दीली करनी है या कोई सीन रिमूव करना है तो उसमें इंस्पेक्टर की परमिशन के बगैर नहीं होगा। फिर इसी तरह एक्सीडेंट की इंक्वायरी है जिसमें जो कि 61 सेक्शन है और उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट में डायरेक्ट कोई वो इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। और उसमें ये है कि गवर्नमेंट वहाँ पे कोई अथॉरिटी या कोई स्पेसिफिक इंक्वायरी कमेटी, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना सकती है। इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की बजाय डिपार्टमेंट लिखना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट तो कैबिनेट है। तो इसी तरह 62 डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ जो कि ज़ाहिर है ड्यूटी ऑफिसर पे होगा। और 63 है डिस्प्ले एट द एस्टेब्लिशमेंट, यानी ये नोटिसेस हैं कि जो कि एस्टेब्लिशमेंट पे वर्कर्स की इंफॉर्मेशन के लिए डिस्प्ले करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है हेल्थ एंड सेफ्टी का वर्कर का उसका नंबर होना चाहिए, कमेटी का जो सेक्रेटरी है या कमेटी का जो फोकल पर्सन है उसका नंबर होना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह बहुत सारी और इसमें रिक्वायरमेंट है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के वाले से प्रोविजन है वो डिस्प्ले हों। फिर उसके बाद सेक्शन ई पे जो कंप्लायंस पावर्स के हवाले से है, यानी इंस्पेक्टर्स की कंप्लायंस पावर्स जो है वो क्या है। यानी ये सेक्शन 64 है, इम्प्रूवमेंट नोटिस है कि इंस्पेक्टर फर्ज करें फील करता है कि कोई सूरत हाल जो है वो डेंजरस है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो ऑक्यूपायर एम्प्लॉयर या प्रिंसिपल को वो नोटिस करेगा कि आप उसको इम्प्रूव करें। तो ये इम्प्रूवमेंट नोटिस होगा और उसको उसकी कंप्लायंस जो है वो जिम्मे होगी ऑक्यूपायर, एम्प्लॉयर और प्रिंसिपल के।
اگر انسپیکٹر فرض کریں فیل کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس صورتحال میں ورکرز کا کام کرنا ڈینجرس ہے تو وہ یعنی انڈر سیکشن 65 جو ہے انسپیکٹر یہاں بھی ریزنیبلی بلیوز دیٹ an activity is occurring at a workplace that will involve a serious risk to the safety and health of the persons یہ جو ہے emanating from an immediate or imminent exposure to a hazard اور اس صورت میں وہ انسپیکٹر جو ہے اس بندے کو نوٹس دے گا امپلائر کو آکوپائر کو یا پرنسپل کو اور اس میں یہ ہے کہ اس کو کہے گا کہ یہ ایکٹیویٹی بند ہونی چاہیے یعنی اس کو ختم کر دینا چاہیے اس ایکٹیویٹی کو بند کر دینا چاہیے اس میں یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل کوئی ایسی انسپیکٹر نے کوئی نوٹس دیا ہوا ہے اور اس میں ورکرز کے لیے کوئی سیف جگہ نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر انسپیکٹر ٹائملی وزٹ نہیں کر سکتا تو یہ پروویژن ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریپریزنٹیٹیو جو ہے یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی جو ہے دونوں میں سے کوئی لیگل ایکشن جو کہ انسپیکٹر سے ایکسپیکٹڈ ہے وہ جو ہے وہ کر سکتی ہے کہ ورکر کو کہہ سکتی ہے کہ اس جگہ پہ جو کہ ڈینجرس ہے ورکرز کے لیے کام نہیں کرے گا جب ورکر اس پہ کام نہیں کرے گا تو جو امپلائر آکوپائر یا پرنسپل ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ورکر کو کوئی آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ یا ایسا کو کام دے دے جو کہ اس کے علاوہ ہو تاکہ اس کا دن ضائع نہ ہو اس کا ٹائم ضائع نہ ہو وہ دوسرا کو کام کر لے اس کی ورک ارینجمنٹ جو ہے وہ ان کے ذمہ ہے یہ سرٹن پروویژنز ہیں پھر اس کے بعد پاورز ٹو require specifications of defective parts or tests of stability یہ بھی انسپیکٹر کی پاورز ہے کہ وہ بلڈنگ سیفٹی یا اسی طرح کوئی اسٹینڈرڈائزیشن کے حوالے سے کوئی فرض کریں اگر انسپیکٹر فیل کرتا ہے کہ کوئی مشینری یا کوئی پارٹ یا کوئی سرٹن کام جو ہو رہا ہے اس میں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے ورکرز کی سیفٹی کے حوالے سے کنسرن ہے اس کی سیفٹی کے حوالے سے وہ سٹینڈرڈ جو کہ کسی سے اس کا ایگزامینیشن کروا کے امپلائر نے آکوپائر نے یا پرنسپل نے اس کو اپروو کروایا ہوگا اس کو ری ویریفیکیشن کے لیے وہ بھیج سکتا ہے یا کسی ایسی لیب کے پاس بھیج سکتا ہے جو کہ وہ اسپیسیفکیشن سے ڈیل کرتی ہے پارٹ ایف جو ہے پاورز ٹو میک سیفٹی اینڈ ہیلتھ رولز دوستو یہاں پہ اتنا زیادہ ڈال دیا گیا ہے کہ ہر چیز رولز میں ڈال دی ہے یعنی یہ لا ہے لیکن یہ اتنی سی کوڈ ہے لیکن رولز میں میں نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے اور رولز میں ہر وہ بات جو کہ پاسبل اور ایون اس میں اگر 70 کا 4G دیکھیں تو اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن بھی ڈال دیا گیا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کیونکہ لا میں کہیں ذکر نہیں ہے پیچھے تو اس کا یہ کون سا ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوگا کہ جس میں ورکر اور امپلائر کے ساتھ ہو سکتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایشو پہ تو یہ بھی تو اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے اتنی زیادہ یعنی ہیزرڈس کی ٹائپ پہ مشینری پہ مینوفیکچررز پہ سپلائر پہ پھر جو رسپانسبل پرسنز ہیں ان پہ امپلائر آکوپائرز اور اسی طرح پرنسپلز پہ اور جتنا بھی ان کی ساری رسپانسبلٹی ورکرز کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں رولز ہیں اور اس میں بھی گورنمنٹ کی طرف ریفر کیا گیا ہے اور اس میں رولز کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں جو پروونشل پوش کونسل ہوگی اس کو اس میں اتھارٹی بنایا گیا ہے کہ اس کی اپروول سے یہ ہوں گے اور اگر فرض کریں کوئی ایسا ایشو ہے کہ جس میں نیا رولز لانے کی یا اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ کونسل کی اپروول سے اس کو لایا جا سکے گا ایک اچھی بات جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈ جو چینج ہوتے رہتے ہیں ان میں موڈیفکیشن ہوتی رہتی ہے امپروومنٹ ہوتی رہتی ہے چونکہ مشینری امپروو ہوتی ہے امپروومنٹ آتی ہے نئی مشینری آتی ہے اسی طرح ہیزرڈس کے حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف نیو ہیزرڈز ہوتی ہے تو اس میں یہ پروویژن ہے کہ ریویو آف دا سیفٹی اینڈ ہیلتھ رولس جو ہے نا وہ آفٹر ایوری 2 years ہوگا یہ اچھی بات ہے اور یہ ہوگا تو 2 سال کے بعد لیکن ایسا سٹرکچر ہمارے پاس ایگزسٹ نہیں کرتا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر یا جو ریسرچ کے حوالے سے نیچے جو محکمے کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے اس میں اتنی پروویژن نہیں ہے نہ اتنا اس میں اتنا ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ
جو ہے آن گراؤنڈ جو مختلف ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے حوالے سے وہ رپورٹ کریں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی پروویژن ہے. لیکن اس کے لیے ہم جو انسپیکشن پرفارما ہے یا اس طرح کا فارمیٹ بنا دیں یا ریسرچ کو تھوڑا سا پروموٹ کریں تاکہ وہ نئی چیزیں جو فیلڈ میں آ رہی ہوں گی یا انڈسٹری میں آ رہی ہوں گی جو کہ اوش کے حوالے سے ہوں گی تو ان کو ٹائملی رپورٹ کیا جائے, ان کو ڈاکومنٹ کیا جائے اور اس پہ کم از کم ایک اوش کونسل تو ہوگی, اس سے نیچے ایک ڈپارٹمنٹل کمیٹی ہو جو سینٹر فار امپروومنٹ آف ورکنگ کنڈیشنز کے تحت اس میں میرا خیال ہے کہ لیبر کے جو ڈائریکٹر لیبرز وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں اور وہ اس کو کوارٹرلی بیسس پہ ریویو کریں کہ کون سی نیچے سے انفارمیشن آئی ہے یا ریکمنڈیشنز آئی ہیں یا چینجز فیل کی جا رہی ہیں یا پروڈکشن پروسیسز میں امینڈمنٹ آ رہی ہیں جو کہ اوش کے حوالے سے اس میں نئی باتوں کی ضرورت ہے, نئے میئرس کی اسٹینڈرڈ کی ضرورت ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کمیٹی پرپوز کرے کہ یہ ایریاز ہیں جس میں فیوچر انٹرونشن کی ضرورت ہے. جس طرح مختلف آرگنائزیشن میں ہوتا ہے, مثلا آئی ایل او میں ہوتا ہے کہ وہ پروسیس ہوتا رہتا ہے 2-3 سال بعد اور وہ اسٹینڈرڈس پہ کام ہوتا رہتا ہے لیکن آئی ایل سی اس کو پروو کرتی ہے. تو اسی طرح اس میں بھی یہ ہے کہ ایک نیچے میکانزم ہو اور وہ میکانزم جو ہے وہ گائیڈ کرے اور وہ میکانزم وہ سرٹن ایریاز آئیڈینٹیفائی کرے اور اس میں سٹینڈرڈز بھی آئیڈینٹیفائی کرے کہ کیا اب اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ 3 پارٹ تھے اس کے چیپٹر 2.5 کے. تو اس کے ساتھ چیپٹر 2.5 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو میں کوشش کی ہے 4 ولاگ میں اس کو اوش والے پارٹ کو ہم مکمل کریں. تو یہ اس میں پارٹ 2 کا 2.5 چیپٹر جو کہ اوش سے ریلیٹ کرتا ہے وہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اس میں آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ آپ جب اس کو دیکھیں تو اس میں اپنے ویوز دیں, کمنٹس دیں اور اس کو ہمیں موقع دیں کہ ہم آپ کو مزید ایکسپلین کر سکیں. اس کے بعد جو ہے آگے چیپٹر 2.6 جو کہ فریڈم آف ایسوسیشن سے ڈیل کرتا ہے اس پہ بات کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ.